मैं शोहर से छुपकर बेटी का अबॉर्शन करवाने आई थी। बेटी शादी से पहले हामला हो गई थी और शोहर बहुत सख्त था। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैं उसे मारती और रोते हुए पूछती, बता किसका गुनाह है? मगर बेटी कुछ ना बताती। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि अबॉर्शन के दौरान माँ और बेटी दोनों की जान चली जाएगी। मैंने जबरदस्ती अबॉर्शन करने का कह दिया। मुझे डर था कि शोहर गैरत के नाम पर मुझे और बेटी दोनों को मार देगा। अबॉर्शन करते हुए बेटी फौत हो गई। मैं उसकी लाश को घर ले आई, मगर बेटी का स्कूल बैग खोल कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं पागलों की तरह अपना मुंह नोचने लगी, क्योंकि सोनिया का शोहर जमील बहुत सख्त मिजाज था और जब से वो फौज से रिटायर हुआ था और भी सख्त हो गया था। बीवी और बेटी पर बहुत सख्ती करता, बात बात पर झगड़ा करता और बेटी को घर से बाहर ना निकलने देता। वो शक्की मिजाज भी था। वो छोटी सी नौकरी और पेंशन के पैसों से घर का निजाम चला रहा था। जमील के सख्त रवैये की वजह से घर का माहौल घुटन ज़दा हो गया था और उसकी बेटी घर में कैद होकर रह गई थी। वो स्कूल जाती तो सोनिया उसे छोड़ने जाती और वापस भी वही लाती। सोनिया चुप छुपा कर बेटी को कुछ देर के लिए घर से बाहर भेज देती ताकि वो मोहल्ले के बच्चों से खेले और जमील के आने से पहले ही उसे वापस घर बुला लेती और मना करती, अपने अब्बा को कुछ मत बताना वरना वो हम दोनों को मारेगा। एक दिन स्कूल में खेलों का मुकाबला था। आयशा ने माँ से कहा, अम्मी कल रेस है, मुझे भी मुकाबले में हिस्सा लेना है। सोनिया ने चौंक कर कहा, बेटी ये सब जरूरी नहीं है, बस तुम पढ़ाई पर तवज्जो दो। लेकिन अम्मी, मेरे स्कूल की सब सहेलियां हिस्सा ले रही हैं। टीचर ने कहा है ये भी तालीम का हिस्सा है। बेटी ने जिद की तो सोनिया ने सोचा, अगर जमील से बात की जाए तो हो सकता है वो इजाजत दे दे। सोनिया ने शोहर से बात की तो उसने कहा, ये सब फजूल की चीजें हैं, बस पढ़ाई पर तवज्जो होनी चाहिए। अगले रोज बेटी स्कूल गई तो उसका नाम लिस्ट से काट दिया गया था। वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गई। दिल में एक धड़कन रह गई कि शायद उसे भी मौका मिलता। खैर कुछ अरसे बाद स्कूल में सालाना फंक्शन हुआ। बेटी आयशा ने घर में बताए बगैर एक ड्रामे में हिस्सा ले लिया। जब वो स्टेज पर आई तो सबने तालियां बजाईं। सोनिया ने छुपकर बेटी को देखा तो उसकी आंखें भीग गईं, मगर वापसी पर बेटी ने माँ से कहा, अब्बू को मत बताइएगा वरना वो नाराज होंगे और आपको मेरी वजह से मार पड़ेगी। सोनिया के लबों पर बेबसी भरी मुस्कुराहट आ गई। हाँ बेटी, ये बात हमारे बीच रहेगी। एक दिन शाम के वक्त सोनिया ने देखा कि बेटी छत पर बैठी है और आसमान को देख रही है। वो करीब गई तो बेटी ने कहा, अम्मी काश मैं भी सब बच्चों की तरह बाहर जा सकती, कभी दोस्तों के साथ बाजार जा सकती या खेल के मैदान में दौड़ सकती। सोनिया ने उसे गले लगा लिया। बेटी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, लेकिन तुम देखना, तुम्हारी मेहनत और तालीम तुम्हें सबसे आगे ले जाएगी। उसी लम्हे जमील की आवाज सहन से आई, सोनिया बेटी कहाँ है? सोनिया ने घबराकर कहा, यही है, बस किताब देख रही थी। बेटी जल्दी से नीचे आ गई। जमील ने उससे देखकर कहा, याद रखो, तालीम ही तुम्हारा असल जेवर है, खेल कूद या दोस्ती फजूल है। बेटी ने सर हिला दिया, मगर दिल में ख्वाहिश दब कर रह गई। घर के हालात कभी कभार माली तौर पर भी मुश्किल हो जाते। सोनिया ने एक दिन जमील से कहा, मैं चाहती हूँ बेटी को अच्छे कपड़े दूं, सब बच्चों के जैसे। जमील ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हमारी बिसात देखो, फजूल खर्ची नहीं करनी, जरूरत भर मिल रहा है तो काफी है। सोनिया खामोश हो गई। अगले दिन उसने अपनी पुरानी चूड़ियां बेचकर बेटी के लिए एक नया लिबास खरीदा। बेटी ने पहना तो खुशी से झूम उठी, अम्मी ये तो बहुत खूबसूरत है। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी तरफ से तोहफा है, लेकिन अब्बू को मत बताना। ये सब मामूलात बेटी की जिंदगी का हिस्सा बनते गए। बाहर की दुनिया उसके लिए अजनबी रही। खेल, दोस्तियां और मेल जोल सब एक हसरत में बदल गए, लेकिन माँ की मोहब्बत और साथ ने उसे सहारा दिया। सोनिया को यकीन था कि ये सब एहतियाती तदबीर बेटी के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। वो नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में यही कैद और ये एहतियातें एक ऐसी कहानी की बुनियाद रखेंगी जिसका अंजाम उसके वहमो गुमान में भी न था। बेटी अब जवान हो चुकी थी, पढ़ाई का काम बढ़ गया था
اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر سنجیدگی بھی آنے لگی تھی۔ لیکن ان دنوں سونیا نے محسوس کیا کہ بیٹی کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا ہے۔ وہ اکثر تھکن کا شکوہ کرتی اور کھیلنے یا پڑھنے کی بجائے کونے میں لیٹ جاتی۔ ایک صبح بیٹی نے ناشتے سے انکار کر دیا۔ سونیا نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا، بھوک نہیں ہے؟ بیٹی نے آہستہ سے کہا، امی دل متلا رہا ہے، کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ سونیا نے سوچا شاید موسم کا اثر ہے یا اسکول کی تھکن، مگر جیسے جیسے دن گزرے بیٹی کی کمزوری بڑھتی گئی۔ وہ اکثر اسکول سے واپسی پر سیدھی لیٹ جاتی اور ایک دن استانی نے سونیا کو بلایا اور کہا، آپ کی بیٹی کلاس میں بہت کمزور لگتی ہے، وہ اکثر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ سونیا کی فکر بڑھ گئی۔ گھر آ کر اس نے جمیل سے کہا، میرا خیال ہے بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، طبیعت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ جمیل نے بھویں چڑھا کر کہا، تم عورتیں ہر بات پر پریشان ہو جاتی ہو، لیکن اگر زیادہ مسئلہ ہے تو کل لے جانا۔ اگلے دن سونیا بیٹی کو قریبی کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ سوالات کیے اور پھر کہا، چند ٹیسٹ کروانے ہوں گے تاکہ صحیح وجہ سامنے آ سکے۔ ثانیہ نے فوراً حامی بھر لی۔ خون کے نمونے دیے گئے اور رپورٹ لینے کے لیے اگلے دن کا وقت ملا۔ گھر واپس آتے ہوئے بیٹی نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، اللہ کرے تم ٹھیک ہو، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ اگلی صبح جمیل نے ناشتے کے دوران کہا، رپورٹس کب ملیں گی؟ سونیا نے جواب دیا، آج شام تک میں خود جا کر لے آؤں گی۔ جمیل نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، دھیان رکھنا، مجھے فضول باتیں سننے کا وقت نہیں۔ شام کو جب سونیا کلینک پہنچی تو ڈاکٹر نے اسے اندر بلا لیا۔ کلینک کے کمرے کی فضا میں ایک انجانا سا بوجھ لٹک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ سونیا کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، تمہاری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ الفاظ سونیا کے کانوں میں بجلی کی طرح گرے۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بیٹی تو ابھی بچی ہے، وہ کبھی تنہا باہر نہیں نکلی۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، میرا کام سچ بتانا ہے، رپورٹس واضح ہیں، تمہیں اپنی بیٹی سے بات کرنی ہوگی۔ سونیا کا سر چکرا گیا۔ وہ کلینک کے باہر نکلی تو قدم لڑکھڑا گئے۔ بیٹی کرسی پر بیٹھی معصومیت سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ امی ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں ٹھیک ہوں نا؟ سونیا نے لرزتی آواز میں جواب دیا، ہاں بس آرام کی ضرورت ہے، دوا کھانی ہے۔ بیٹی نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سونیا نے جلدی سے آنسو پوچھے، کچھ نہیں بیٹی، دھوپ زیادہ ہے اس لیے آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے۔ گھر پہنچتے ہی سونیا سیدھی کچن میں گئی۔ دل پر خوف کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ابھی بیٹی سے کچھ پوچھے، لیکن جمیل کے گھر آنے کا وقت قریب تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ جان لیا تو گھر میں طوفان برپا ہو جائے گا۔ رات کے کھانے پر جمیل نے حسب عادت پوچھا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ سونیا نے جھوٹ کر لیا، کمزوری ہے، دوا دی ہے، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ جمیل نے شک کی نظر ڈالی مگر خاموش رہا۔ اس رات سونیا کو نیند نہ آئی۔ وہ بار بار کروٹیں بدلتی رہی۔ بیٹی دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ آدھی رات کو سونیا اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ بیٹی گہری نیند میں تھی۔ سونیا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بال سہلائے اور آہستہ سے کہا، میری بچی آخر یہ سب کیسے ہو گیا؟ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ بیٹی سے بات کرنی ہے۔ دوپہر کو جب جمیل کام پر گیا تو سونیا نے بیٹی کو کمرے میں بٹھایا، بیٹی سچ سچ بتاؤ، تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ کوئی بات چھپا رہی ہو تو مجھے بتا دو۔ بیٹی حیرانی سے ماں کو دیکھتی رہی، امی آپ کیوں عجیب سوال کر رہی ہیں؟ میں تو کبھی باہر نہیں جاتی، میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہوں۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ رپورٹس غلط تو نہیں ہو سکتی؟ بیٹی نے معصوم لہجے میں کہا، امی مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سونیا نے اس کی پیشانی چوم لی اور کہا، میں جانتی ہوں تم معصوم ہو لیکن حقیقت بہت بھاری ہے۔ اس کے بعد سونیا نے محلے کی ایک پرانی واقف ڈاکٹر سے بھی خفیہ طور پر رابطہ کیا۔ اس نے بغیر کچھ پوچھے رپورٹس دیکھی اور کہا، یہ رپورٹس بالکل درست ہیں، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ سونیا کا دل اور ڈوب گیا۔ اس نے بیٹی کو کڑی نظر میں رکھنا شروع کر دیا، اسکول جانا بھی محدود کر دیا اور زیادہ تر وقت گھر میں ہی رکھتی۔ بہانہ یہ بناتی کہ طبیعت خراب ہے۔
ایک دن جب بیٹی اپنی کاپیوں پر ہوم ورک کر رہی تھی، سونیا نے آہستگی سے پوچھا، کیا تمہارے اسکول میں کوئی ایسا ہے جس نے تمہیں تنگ کیا ہو؟ بیٹی نے چونک کر کہا، نہیں امی، سب اچھے ہیں، کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہتا۔ سونیا نے سر پکڑ لیا، حقیقت سامنے تھی لیکن سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دن بعد محلے کی عورتیں گھر آئیں۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، سونیا بہن، تمہاری بیٹی تو دن بدن نکھرتی جا رہی ہے، ماشاءاللہ بڑی حسین ہو گئی ہے۔ سونیا کے دل پر تیر سا لگا، وہ مسکرائی مگر دل میں زخم اور گہرا ہو گیا۔ اس شام سونیا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یہ راز اپنے سینے میں ہی دفن رکھے گی۔ جمیل کو پتہ چلنے کا مطلب تھا موت یا بدنامی۔ اس نے بیٹی کو سختی سے کہا، بیٹی اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، اسکول بھی نہیں، ہم یہی کہیں گے کہ تم بیمار ہو۔ بیٹی نے روحان سی آواز میں کہا، امی میں کیا قصوروار ہوں، اسکول کیوں چھوڑ دوں؟ سونیا نے سخت لہجے میں کہا، یہ سوال مت کرو، میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ گھر کا ماحول اور بوجھل ہو گیا۔ بیٹی خاموش رہنے لگی، کھیلنے کی بجائے زیادہ وقت کمرے میں گزارتی۔ سونیا دن رات اس کے پاس رہتی مگر دل میں ایک ہی خوف پل رہا تھا، اگر کبھی یہ راز جمیل کو معلوم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سونیا اگلے دن دوبارہ کلینک پہنچی، بیٹی کو بھی ساتھ لے گئی مگر بیٹی سہمی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کو دیکھا اور کہا، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، تمہیں جلدی فیصلہ کرنا ہوگا۔ سونیا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ڈاکٹر صاحبہ میں منت کرتی ہوں، آپ میری بیٹی کی جان بچا لیجئے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا، ابورشن آسان نہیں اور تمہاری بیٹی بہت کم عمر ہے، خطرہ زیادہ ہے، لیکن اگر تم باضد ہو تو میں کر دوں گی۔ سونیا نے روتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں، پیسے بھی لے لیجئے، بس اس راز کو چھپنے دیجئے۔ بیٹی خاموش بیٹھی رہی، نہ انکار کیا نہ اقرار، صرف نیچے دیکھتی رہی۔ سونیا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی میں تمہارے لیے سب کر رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو، ابورشن کروا دیا گیا۔ بیٹی کا چہرہ زرد ہو گیا، جسم مزید کمزور ہو گیا۔ کلینک سے نکلتے وقت ڈاکٹر نے سونیا کو سختی سے کہا، دھیان رکھنا، اب یہ معاملہ دوبارہ نہ ہونا چاہیے، اور ہاں یہ راز تمہارے سینے میں ہی رہے، اگر کسی کو پتہ چلا تو یہ پولیس کیس بھی بن سکتا ہے۔ گھر واپس آتے ہوئے سونیا کے قدم لرز رہے تھے۔ اس نے بیٹی سے پوچھا، بیٹی سچ بتاؤ، یہ سب کس نے کیا؟ تمہارا قصور نہیں ہوگا، کسی نے ظلم کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ بیٹی نے ہونٹ کاٹ کر کہا، امی مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ سونیا کے دل میں آگ جلنے لگی، تم کیوں نہیں بتاتی؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، جس نے یہ سب کیا ہے اسے سزا دوں گی۔ بیٹی خاموش رہی، اس کے آنسو نکل آئے مگر زبان بند رہی۔ گھر پہنچ کر سونیا نے جمیل کو بہانہ بنا کر کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کمزوری ہے، کچھ دن آرام کی ضرورت ہے۔ جمیل نے سخت لہجے میں کہا، پڑھائی چھوڑے گی تو دماغ میں خالی پن ہی ہوگا، کھانے کا دھیان رکھو، دوائیاں وقت پر دو، مجھے بار بار فضول کلینک کے چکر نہیں لگوانے۔ سونیا نے اس بات میں سر ہلایا، اس نے بیٹی کو کمرے میں لٹا دیا اور ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر دل کٹ رہا تھا لیکن زبان پر خاموشی چھائی رہی۔ کچھ دن بعد اسکول سے خط آیا، استانی نے لکھا تھا، آپ کی بیٹی مسلسل غیر حاضر ہے، برائے کرم اطلاع دیں۔ سونیا نے خط جمیل سے چھپا دیا اور سوچا کہ اب اسکول بند کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے بیٹی سے کہا، اب تم اسکول نہیں جاؤ گی، تمہاری صحت زیادہ ضروری ہے۔ بیٹی نے روحان سی آواز میں کہا، امی میرا دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں، میں سب سے پیچھے رہ جاؤں گی۔ سونیا نے آہستہ سے کہا، بیٹی کچھ وقت بعد دیکھیں گے، ابھی کے لیے یہ بہتر ہے۔ محلے میں عورتیں جب پوچھتی بیٹی کیوں نظر نہیں آتی تو سونیا کہہ دیتی، طبیعت خراب ہے، آرام کر رہی ہے۔ ایک دن جمیل نے اچانک کہا، میں کل بیٹی کو خود ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، دیکھوں گا کیا مسئلہ ہے۔ سونیا کے دل میں ہلچل مچ گئی، اس نے جلدی سے کہا، نہیں آپ کو ضرورت نہیں، میں کل خود لے جاؤں گی، عورتوں والے معاملے ہیں، بہتر ہے آپ نہ جائیں۔ جمیل نے بویں چڑھائیں مگر بھی خاموش ہو گیا۔ سونیا نے شکر ادا کیا کہ ابھی راز محفوظ ہے۔ اب بیٹی کا زیادہ وقت کمرے میں گزرتا، کبھی کاپی کھول کر بیٹھتی، کبھی آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی۔ سونیا ہر وقت اس پر نظر رکھتی، وہ چاہتی تھی کہ بیٹی اپنے دل کا راز بتا دے
लेकिन हर बार खामोशी मिलती। एक शाम सोनिया ने खिड़की से देखा कि मोहल्ले के बच्चे खेल रहे हैं। बेटी ने भी एक नजर डाली और फौरन पर्दा गिरा दिया। वो जान चुकी थी कि बाहर की दुनिया उसके लिए नहीं है। सोनिया के दिल में ख्याल आया कि शायद ये वक्त गुजर जाए और सब कुछ मामूल पर आ जाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि ये खामोशी तूफान का पेशे खैमा है। कुछ दिन बाद जमील ने कहा, बेटी को ठीक करना जरूरी है, अगर ऐसे ही बीमार रही तो कल को लोग बातें बनाएंगे। सोनिया ने दबे लहजे में कहा, अल्लाह करम करेगा, मैं देखभाल कर रही हूँ। लेकिन उस रात सोनिया ने बेटी से आखिरी बार सवाल किया, मेरी बच्ची, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? कौन है वो जिसने ये जुल्म किया? बेटी ने रोते हुए कहा, अम्मी मैं कुछ नहीं बता सकती, बस आप यकीन करें कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। सोनिया ने बेटी को सीने से लगा लिया, आंसू बहते रहे। वो जानती थी कि अब ये राज वक्त के साथ और भी भारी होता जाएगा, मगर फिलहाल उसके पास यही हल था कि डॉक्टर के पास जाकर किसी तरह इस मामले को खत्म किया जाए। अभी पहली बार का जख्म ताजा ही था कि 3 महीने गुजरने के बाद सोनिया ने फिर बेटी की तबीयत में वही तब्दीली महसूस की। बेचैनी, मतली थकन और बार बार कमजोरी। दिल में छुपा हुआ खौफ फिर जाग उठा। सोनिया ने हिम्मत करके दोबारा डॉक्टर से रजू किया। क्लिनिक का दरवाजा खुला तो डॉक्टर ने चौंक कर कहा, तुम फिर आ गई हो, मैंने कहा था ख्याल रखना, ये बच्ची दोबारा उम्मीद से है। सोनिया के होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो हर वक्त इस पर नजर रखती हूँ, ये तो घर से बाहर भी नहीं निकली। डॉक्टर ने तल्ख लहजे में कहा, मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुन सकती, हकीकत यही है, तुम्हें अब फैसला करना होगा। सोनिया ने रोते हुए कहा, क्या ये मुमकिन है कि दोबारा अबॉर्शन हो जाए? मैं शोहर के सामने ये सब नहीं आने दे सकती। डॉक्टर ने सख्ती से कहा, ये दूसरी बार है, बच्ची का जिस्म बहुत कमजोर है, खतरा पहले से ज्यादा है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं कर दूंगी। सोनिया ने कपकपाती आवाज में कहा, मैं मजबूर हूँ, पैसे लाई हूँ, बस एक बार फिर ये बोझ हट जाए। बेटी कुर्सी पर बैठी सब सुन रही थी, मगर जुबान पर एक लफ्ज न आया। सोनिया ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटी बोल क्यों नहीं देती? कौन है जिसने ये सब किया? तुम मासूम हो, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, मुझे बता दो ताकि मैं कुछ कर सकूं। बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन होंठ बंद रहे। उसकी खामोशी सोनिया के लिए तड़प बन गई। अबॉर्शन फिर कर दिया गया। बेटी और भी कमजोर हो गई। चलते हुए कदम लड़खड़ाने लगते। खाने से दिल उठ गया। बिस्तर पर ज्यादा वक्त गुजारने लगी। घर आकर सोनिया ने जमील को फिर बहाना बनाया, कमजोरी है, दवा चल रही है, बस आराम की जरूरत है। जमील ने गुस्से से कहा, ये कैसी बीमारी है जो खत्म ही नहीं हो रही? तुम लोग झूठ बोल रही हो। सोनिया ने जल्दी से कहा, नहीं, कुछ नहीं छुपाया, औरतों वाले मसाइल हैं, आप फिक्र ना करें। जमील ने शक भरी नजरों से देखा, मगर खामोश रहा। सोनिया ने दिल ही दिल में शुक्र किया कि राज अभी भी महफूज है। अगले दिन जब जमील काम पर गया तो सोनिया ने बेटी को कमरे में बंद करके कहा, सच बता दो, मैं मार कर भी जानना चाहती हूँ कि ये सब किसका किया धरा है। उसने बेटी को पकड़कर झिंझोड़ा, फिर रोते हुए मारने लगी, क्यों छुपाती हो तुम, क्यों नहीं बोलती? बेटी ने रोते हुए कहा, अम्मी मुझसे मत पूछो, मैं कुछ नहीं कह सकती। सोनिया की आंखों में वहशत आ गई, अगर तुमने बताया नहीं तो मैं खुद को मार डालूंगी। बेटी ने कांपते हुए कहा, अम्मी आप ऐसा मत कहें, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं बता सकती। ये जवाब सोनिया के दिल पर और बोझ बन गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो कभी बेटी के गले लगती, कभी उस पर चीखती, मगर हर बार नतीजा खामोशी ही निकलता। मोहल्ले की औरतें अब और सवाल करने लगी, क्या हुआ है तुम्हारी बेटी को, क्यों दिन ब दिन कमजोर हो रही है? सोनिया टाल मटोल कर देती, खून की कमी है, दवाइयाँ ले रही हूँ। बेटी का स्कूल मुकम्मल तौर पर छुड़वा दिया गया। उस्तानी ने खत भेजा कि बच्चे की तालीम जाया हो रही है, कम से कम कुछ वक्त के लिए तवज्जो करें। लेकिन सोनिया ने खत फाड़ कर फेंक दिया। उसे इल्म था कि असल वजह कोई और है, जिसे वो किसी से नहीं कह सकती। बेटी अब ज्यादातर बिस्तर पर लेटी रहती, कभी कभी किताब खोल लेती, मगर आंखें चंद ही लम्हों में बंद हो जाती। सोनिया हर वक्त उसके साथ रहती, खाने के लिए मनाती, मगर बेटी इनकार कर देती।
ایک دن شام کو جب جمیل گھر آیا تو بیٹی کے کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹی نے گھبرا کر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ جمیل نے پوچھا، یہ اسکول کیوں نہیں جا رہی؟ ہمیشہ بیمار کیوں ہے؟ سونیا نے جلدی سے کہا، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، اگر زبردستی کی تو حالت اور خراب ہو جائے گی۔ جمیل نے سرد لہجے میں کہا، میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، اگر ایک ہفتے میں حالت نہ سنبھلی تو میں خود دیکھوں گا۔ سونیا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جمیل کا خود دیکھنے کا مطلب خوفناک تھا۔ اس رات وہ بیٹی کے سرہانے بیٹھی رہی اور آہستہ سے بولی، بیٹی، اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو ہم دونوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ بیٹی نے دھیمی آواز میں کہا، امی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ بس مجھ پر یقین کریں۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا کہ اب یہ راز زیادہ دن چھپا نہیں رہ سکتا۔ دوسری بار ابورشن کے بعد بھی اگر حقیقت سامنے نہ آئی تو تیسرے صدمے کا سامنا کون کرے گا؟ لیکن فی الحال وہ بس بیٹی کو تھپک کر سلا سکتی تھی۔ وہ دعا کر سکتی تھی کہ کوئی دن ایسا آئے جب یہ بوجھ ہلکا ہو، مگر دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگلی آندھی اب زیادہ دور نہیں۔ دوسری بار کا زخم ابھی تازہ ہی تھا کہ صرف 6 ماہ گزرنے کے بعد سونیا نے پھر وہی نشانیاں دیکھی۔ بیٹی کا رنگ زرد پڑنے لگا، متلی اور کمزوری دوبارہ ظاہر ہو گئی۔ سونیا نے پہلے تو خود کو تسلی دی کہ شاید یہ دوا کے اثرات ہیں، لیکن دل میں وہی پرانا خوف ابھرنے لگا۔ آخر کار وہ بیٹی کو لے کر پھر کلینک پہنچی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھتے ہی ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ سونیا، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بچی تیسری بار امید سے ہے۔ سونیا کا جسم سن ہو گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میں نے ہر لمحہ اس پر نظر رکھی ہے، وہ تو کہیں باہر بھی نہیں جاتی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، میں حقیقت بدل نہیں سکتی، لیکن اب کی بار خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اگر تیسری بار ابورشن کیا گیا تو یہ بچی جان سے جا سکتی ہے۔ اس کا جسم پہلے ہی بہت کمزور ہے۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ اگر شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، آپ رحم کیجیے۔ ڈاکٹر نے غصے سے کہا، تمہاری ضد اس معصوم کی جان لے سکتی ہے، تمہیں سوچنا ہوگا۔ سونیا نے کپ کپاتے ہوئے کہا، میں مجبور ہوں، آپریشن کر دیجیے۔ میں اپنی بیٹی کی لاش تو برداشت کر لوں گی، لیکن اس کی بدنامی نہیں۔ بیٹی کرسی پر بیٹھی سب سن رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، مگر زبان پھر بھی بند تھی۔ سونیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی تم کیوں خاموش ہو؟ آخر یہ سب کون کر رہا ہے؟ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہے، مگر اس نے کچھ نہ کہا، صرف سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے سونیا کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے ایک کاغذ پر دستخط کرو کہ اگر آپ کی بیٹی کی جان گئی تو ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سونیا نے لرزتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کہ یہ راز جمیل تک نہیں جانا چاہیے۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے بند ہوئے تو سونیا باہر کرسی پر بیٹھی کانپتی رہی۔ ہر لمحہ اسے لگتا جیسے دروازہ کھلے گا اور اندر سے بری خبر آئے گی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ ابھی تو جان بچ گئی ہے، لیکن جسم بہت کمزور ہے، آئندہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ بہتر ہوگا کہ تم اس کی حفاظت کے سخت انتظامات کرو۔ سونیا نے سر ہلا دیا، میں سب کروں گی، بس اس راز کو راز ہی رہنے دیجیے۔ گھر واپس آ کر سونیا نے جمیل کو پھر بہانہ بنایا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بیماری پرانی ہے، دوا چل رہی ہے، آرام کی ضرورت ہے۔ جمیل نے برہمی سے کہا، کتنی دیر تک یہ بہانے چلیں گے؟ اگر تم نے اسے صحیح طرح سنبھالا نہیں تو مجھے دیکھنا پڑے گا۔ سونیا نے جلدی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، سنبھال رہی ہوں۔ بیٹی اب بستر سے زیادہ باہر نہیں نکلتی تھی، جسم اتنا کمزور تھا کہ کبھی چلتے ہوئے لڑکھڑا جاتی۔ سونیا اس کے ساتھ ہی لگی رہتی۔ ایک دن سونیا نے بیٹی کو زبردستی کھانے پر مجبور کیا۔ بیٹی کچھ تو کھاؤ، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ بیٹی نے نفی میں سر ہلایا، امی دل نہیں چاہتا۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میری جان، اگر تم نے کھایا نہیں تو تم مزید بیمار ہو جاؤ گی۔ بیٹی نے تھکے لہجے میں کہا، امی میں ویسے ہی سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہی۔ سونیا نے پھر پوچھا، کون ہے وہ؟ ایک بار بتا دو تاکہ میں تمہیں اس عذاب سے بچا سکوں۔ بیٹی نے نظریں چرا لیں اور خاموش ہو گئی۔ محلے میں بھی باتیں بڑھنے لگی۔ عورتیں پوچھتی کہ بچی کو کیا بیماری ہے، اتنے دنوں سے کیوں نظر نہیں آتی؟ سونیا ہر بار مسکرا کر کہتی، پرانی کمزوری ہے، دوا چل رہی ہے۔ ایک دن اسکول کی پرنسپل خود گھر آ گئی۔
انہوں نے سونیا سے کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی کی صحت بہت خراب ہے، لیکن تعلیم بھی بہت ضروری ہے، کم از کم ہوم ورک گھر پر کروا دیں۔ سونیا نے نرمی سے کہا، جی لیکن فی الحال اس کی حالت ایسی نہیں کہ پڑھ سکے۔ پرنسپل نے افسوس سے سر ہلایا اور واپس چلی گئی۔ بیٹی دن بدن چپ ہوتی جا رہی تھی، کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتی اور پھر پردہ گرا دیتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک کہانی تھی جو زبان پر نہیں آتی تھی۔ کلینک کے اندھیروں میں وہ دن سونیا کی زندگی کا سب سے خوفناک دن بن گیا۔ تیسری بار کا آپریشن طے ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب کی بار خطرہ بہت بڑا ہے، مگر سونیا کے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ جمیل کو خبر ملتی تو انجام ناقابل برداشت ہوتا۔ ڈاکٹر نے آخری بار تنبیہ کی، سونیا میں صاف کہہ رہی ہوں، اگر بچی کی جان گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گی۔ تمہارے دستخط پہلے ہی لیے جا چکے ہیں۔ سونیا نے تھکے لہجے میں کہا، میں سب جانتی ہوں، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں۔ بیٹی کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ جاتے وقت اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ سونیا نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹی میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمت رکھو۔ بیٹی نے پہلی بار نظریں ماں سے ملائیں۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار کہانیاں تھیں، مگر ہونٹ پھر بھی بند رہے۔ وہ کچھ بولے بغیر اندر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی سونیا باہر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے کان ہر آٹ پر کھڑے ہو جاتے، کبھی وہ دعا کرتی، کبھی دل میں خوف سر اٹھاتا۔ وقت کاٹنا مشکل ہو گیا، گھنٹوں جیسے لمحوں میں بدل گئے۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر اور نرسیں تیزی سے باہر آئیں، ان کے چہروں پر تشویش تھی۔ سونیا بھاگ کر آگے بڑھی، کیا ہوا؟ میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور آنکھیں جھکا لی۔ ہم نے بہت کوشش کی، لیکن اس کا جسم مزید برداشت نہ کر سکا، آپ کی بیٹی نہیں رہی۔ سونیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی چیخ فضا میں گونج اٹھی، نہیں یہ ممکن نہیں، میری بیٹی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ نرسوں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر سونیا دیوانہ وار رونے لگی۔ ڈاکٹر آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اسے واپس لے آئیے۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے کہا، سونیا ہم نے سب کچھ کیا، مگر یہ بچی پہلے ہی بہت کمزور تھی، تیسرا آپریشن اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ سونیا دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ بیٹی کی لاش کو دیکھنے کے لیے اندر گئی۔ بیٹی پرسکون پڑی تھی، جیسے نیند میں ہو، چہرے پر خاموشی تھی۔ سونیا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی پیشانی چھوئی، میری بچی تم نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ بیٹی خاموش رہی، جاتے وقت بھی اس کے ہونٹ نہیں کھلے۔ سونیا کی سب کوششیں، مار پیار، دعائیں سب بیکار ہو گئیں، راز اس کے دل میں دفن ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کاغذ پکڑاتے ہوئے کہا، اس پر دستخط کرو تاکہ ہم لاش تمہارے حوالے کر سکیں۔ سونیا نے دستخط کرتے ہوئے آنسو پہنچے۔ ڈاکٹر بس ایک بات بتا دو، آخر ایسا کیوں ہوا؟ ڈاکٹر نے افسوس سے کہا، سونیا تمہاری بیٹی معصوم تھی، لیکن حالات ظالم تھے، اب تمہیں اسے عزت کے ساتھ دفنانا ہے۔ گھر لے جانے کے لیے ایمبولینس تیار ہوئی، بیٹی کی لاش سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ سونیا نے اسے اپنی گود میں تھام لیا، راستے بھر وہ روتی رہی، بیٹی کاش تم ایک بار بتا دیتی کہ مجرم کون ہے، میں تمہیں بچا لیتی۔ بیٹی کی لاش گھر پہنچی تو صحن میں کوہرام مچ گیا۔ سفید کفن میں لپٹی ننھی سی لاش دیکھ کر جمیل زمین پر گر پڑا۔ وہ سر پکڑ کر بیان کرنے لگا، میری بیٹی، میرے آنکھوں کا نور، یہ سب کیسے ہو گیا؟ سونیا حیران کھڑی دیکھتی رہی۔ وہ سوچتی تھی کہ جمیل کا دل پتھر ہے، مگر آج وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ محلے کے مردوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، مگر وہ بار بار گرتا جا رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا، جمیل چیخ کر کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے کیوں یتیم کر دیا؟ سونیا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ساتھ ہی دل میں ایک سوال بھی تھا، کیا یہ سب سچ ہے یا محض دکھاوا؟ وہ جمیل کو شروع سے جانتی تھی، ایک سخت گیر شوہر جو بیٹی کو ذرا سی آزادی نہ دیتا، لیکن آج وہ سب کے سامنے ٹوٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ محلے کی عورتیں صحن میں بیٹھی رو رہی تھیں۔ ایک عورت نے کہا، جمیل بھائی اپنی بیٹی پر جان چھڑکتا تھا، دیکھو کیسا بکھر گیا ہے۔ دوسری نے کہا، سونیا بہن صبر کرو، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، تمہاری تو اکلوتی بیٹی تھی۔ سونیا نے بس سر جھکا لیا، وہ جواب نہ دے سکی۔ رات کو لاش گھر کے بیچوں بیچ رکھی گئی۔ جمیل بار بار اٹھتا، لاش کے پاس جاتا اور کفن ہٹا کر بیٹی کے چہرے کو دیکھتا، بیٹی مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ میں نے کبھی تمہیں تکلیف نہیں دی۔ سونیا کے دل میں چبھن ہوئی، نہیں تم نے ہمیشہ سختی کی، بیٹی کو قید میں رکھا
और आज कह रही हो कि कभी तकलीफ नहीं दी, लेकिन ये अल्फाज जुबान पर ना आए। वो बस खामोश रही। रात गए तक मातम का सिलसिला जारी रहा। मोहल्ले के लोग आते जाते रहे, कोई जमील को दिलासा देता, कोई सोनिया को, लेकिन दोनों के दिल में एक ही आग जल रही थी। जब सब लोग जा चुके तो सहन में खामोशी छा गई। सिर्फ बेटी की लाश पड़ी थी। जमील लाश के करीब बैठा था और आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा था, जैसे बेटी सुन रही हो। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारे लिए पहली बार किताब खरीदी थी, तुम कितना खुश हुई थी, और आज तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। सानिया ने हैरत से देखा। उसने जमील को कभी इस तरह बात करते नहीं देखा था। बेटी के साथ मोहब्बत के ये जुमले उसके लिए अजनबी थे। सोनिया करीब आई और आहिस्तगी से कहा, जमील बेटी के लिए दुआ करो, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। जमील ने रोते हुए कहा, मैंने हमेशा उसकी हिफाजत चाही, मैंने कभी बुरा नहीं सोचा, लेकिन किस्मत ने हम दोनों को उजाड़ दिया। सोनिया ने दिल में सोचा, अगर तुम वाकई हिफाजत चाहते हो तो शायद आज अंजाम कुछ और होता, मगर वो ये बात जुबान पर ना ला सकी। अगले दिन जनाजे की तैयारी हुई। बेटी की तदफीन की तैयारी जारी थी। घर के सहन में जनाजा रखा था और मोहल्ले वाले दुआएं पढ़ रहे थे। औरतों की सिसकियां और मर्दों की तिलावत के कलमात गूंज रहे थे। ऐसे में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो पुलिस की वर्दियों में चंद सिपाही अंदर दाखिल हुए। सबके चेहरों पर हैरत छा गई। एक सिपाही ने बुलंद आवाज में कहा, जमील तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जमील ने चौंक कर कहा, मैं, आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरी बेटी अभी अभी मरी है और तुम लोग मुझे पकड़ने आ गए। सोनिया दौड़कर आगे बढ़ी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारे घर मातम है, ये वक्त है किसी को गिरफ्तार करने का। पुलिस वाले ने सख्त लहजे में कहा, बीबी हमें अपना फर्ज निभाना है, आपके शोर पर संगीन इल्जामात हैं। मोहल्ले वाले हैरान खड़े देखते रहे। कोई समझ ना पाया कि बेटी के जनाजे वाले दिन पुलिस क्यों आ गई। जमील ने हाथ झटक कर कहा, मैं कुछ नहीं जानता, ये सब गलत है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सिपाही ने उसकी कलाई पकड़ी और हथकड़ी डाल दी। तुम्हें अदालत में सब कुछ बताने का मौका मिलेगा, अभी हमारे साथ चलना होगा। सोनिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो चीख पड़ी, ये कैसा इल्जाम है? मेरा शोहर बेकसूर है, आखिर उसने क्या किया है? उसी लम्हे पुलिस अफसर आगे बढ़ा। उसने कागज खोला और बोला, आपको शायद मालूम नहीं, लेकिन आपके शोहर के दो साथी कल रात पकड़े गए हैं। उनके बयान में सब कुछ सामने आ गया है। सोनिया ने रसते हुए कहा, क्या सामने आया है? अफसर ने सबके सामने कहा, आपका शोहर अपने साथियों के साथ मिलकर किराए के मकान में कोठा चलाता था। वहाँ लड़कियों को जबरदस्ती ले जाकर बेचा जाता था, और ये भी पता चला है कि वो अपनी ही बेटी को वहाँ लेकर जाता था। ये सुनकर पूरे घर में जैसे कयामत बर्पा हो गई। औरतों ने चीख मारकर मुंह ढांप लिया। मर्द एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। सोनिया ने दिल पर हाथ रखा, नहीं ये झूठ है, मेरा शोहर ऐसा नहीं कर सकता। उसने तो हमेशा बेटी पर सख्ती की, उसकी हिफाजत की। पुलिस अफसर ने तेज लहजे में कहा, यही सख्ती थी ताकि असल खेल छुप सके। उसके साथियों ने सब बयान कर दिया है। वो कहते हैं कि तुम्हारा शोहर हर रात तुम्हें बेहोश करने के लिए खाने में नशा मिलाता था और फिर तुम्हारी बेटी को उस अड्डे पर ले जाता था। सोनिया के कानों में घंटियां बजने लगी। वो दीवार से टकराकर बैठ गई। या अल्लाह, ये सब क्या है? क्या मेरी बेटी की खामोशी की यही वजह थी? जमील ने रोते हुए कहा, सोनिया मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, ये मेरे दुश्मनों की साजिश है। लेकिन पुलिस ने उसे धुतकार दिया और कहा, अब अदालत में सफाई देना, अभी तुम्हें हवालात ले जाना होगा। मोहल्ले के एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, हम सब हैरान हैं, जमील भाई तो हमें बहुत सीधे लगते थे, लेकिन अगर पुलिस के पास सबूत हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। सोनिया ने चीख कर कहा, ये सब गलत है, मेरी बेटी की मौत का दिन है और तुम लोग ये सब कह रहे हो। अफसर ने स्पॉट लहजे में कहा, बीबी ये हकीकत है, तुम्हारी बेटी की खामोशी इस बात का सबूत है कि वो डरी हुई थी। उसके 2 अबॉर्शंस का रिकॉर्ड भी क्लिनिक से हमारे पास आ चुका है। ये सब कुछ खुद ही बता रहा है कि वो किस कर्ब से गुजर रही थी। सोनिया ने बेटी के जनाजे की तरफ देखा। आंसू धारों की तरह बहने लगे। बेटी तुमने क्यों नहीं बताया? तुमने मेरा दिल क्यों जलाया? जमील को ले जाया गया। वो चलते चलते बार बार कह रहा था, मैं बेकसूर हूँ। सोनिया तुम मेरी सच्चाई पर यकीन रखना,
لیکن سونیا کے دل میں اب الجھن بڑھ گئی۔ وہ سوچنے لگی اگر یہ سب سچ ہے تو میری بیٹی کا اصل قاتل تو یہی شخص ہے، وہی جسے میں شوہر اور محافظ سمجھتی رہی۔ محلے والے جنازے کے گرد بیٹھے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کوئی کہتا ہمیں تو کبھی شک بھی نہیں ہوا، دنیا کے سامنے عزت دار، اندر سے شیطان۔ سونیا نے خود کو سنبھالا، جنازے پر بیٹھی اور بیٹی کے چہرے کو آخری بار دیکھتے ہوئے کہا اب میں تمہارے مجرم کو ڈھونڈ نکالوں گی، چاہے وہ میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لمحے اسے یوں لگا جیسے بیٹی کے چہرے پر سکون اتر آیا ہو، شاید وہ چاہتی تھی کہ ماں سچائی تک پہنچے۔ پولیس کے بیان نے پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بیٹی کی تدفین کے بعد بھی لوگ اسی پر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ زبان پر ایک ہی سوال تھا، کیا واقعی جمیل ایسا کر سکتا ہے؟ سونیا خود حیران بیٹھی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ اگر یہ سب سچ ہے تو اس کی زندگی ایک دھوکہ تھی، ایک طرف شوہر کا دکھاوا اور دوسری طرف بیٹی کی بار بار کی خاموشی، سب کچھ اب جڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ چند دن بعد جمیل کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سونیا بھی وہاں پہنچی۔ بیٹی کی تصویر اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر بات اس کے سامنے کھلے۔ جج کے سامنے پولیس افسر نے بیان دیا، ملزم جمیل اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرائے کے گھر میں کوٹھا چلاتا تھا۔ وہاں معصوم لڑکیوں کو ڈرا دھمکا کر لایا جاتا اور بیچا جاتا۔ ملزم کے ساتھیوں نے ایک بالغ جرم کر لیا ہے۔ ان کے مطابق یہ شخص اپنی ہی بیٹی کو بھی وہاں لے کر آتا تھا۔ کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ جج نے سوال کیا، کیا کوئی ثبوت ہے؟ پولیس نے جواب دیا، جی سر، کلینک کی رپورٹ موجود ہے، 3 بار ایبورشن ہوا۔ مزید یہ کہ ملزم کے ساتھیوں کے بیانات ویڈیو میں ریکارڈ کیے گئے تھے۔ سونیا کے کانوں میں الفاظ گونجتے رہے، 3 بار ابورشن، یہ سب کچھ وہ جانتی تھی مگر چھپائے بیٹھی رہی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ جمیل کو مخاطب کیا، یہ الزامات درست ہیں؟ جمیل نے لرزتی آواز میں کہا، میں بے قصور ہوں، یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میں نے کبھی اپنی بیٹی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سونیا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور چیخ کر بولی، جھوٹ مت بولو جمیل، اگر تم بے قصور ہوتے تو میری بیٹی بار بار خاموش نہ رہتی۔ اس کی آنکھوں کا خوف سب کچھ کہہ رہا تھا۔ تم نے مجھ پر پردہ ڈالنے کے لیے کھانے میں نشہ ڈالا تاکہ میں کچھ نہ دیکھ سکوں۔ کمرہ عدالت میں کھلبلی مچ گئی۔ جمیل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور اگلی پیشی پر سنایا۔ عدالت تمام شواہد دیکھنے اور بیانات سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم جمیل اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کا ذمہ دار ہے۔ اسے سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی سونیا کی آنکھوں سے سیلاب امڑ آیا۔ اس نے بیٹی کی تصویر سینے سے لگا لی۔ بیٹی دیکھو، میں نے تیرے قاتل کو سزا دلوائی، اب تو سکون سے سو سکتی ہے۔ جمیل کو ہتھکڑیاں لگا کر واپس لے جایا گیا۔ جاتے جاتے وہ بار بار کہتا رہا، سونیا مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب نشے کے زیر اثر کیا، میں خود کو روک نہیں پایا۔ سونیا نے غصے اور دکھ میں بھرے لہجے میں کہا، تم نے معافی کا حق کھو دیا، تم نے باپ کا رشتہ پامال کیا، تم نے ماں کا یقین توڑا۔ اور پھر اس نے جمیل کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ کمرہ عدالت گونج اٹھا۔ اس کے بعد مقدمہ طویل ہوتا رہا۔ ساتھیوں کو بھی قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ محلے والے حیرت سے کہتے رہے، ہم نے تو جمیل کو ہمیشہ ایک سخت مگر اصولوں والا انسان سمجھا، یہ اندر سے اتنا بھیانک ہو گیا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سونیا دن رات بیٹی کی یاد میں ڈوبی رہتی۔ گھر کی ہر چیز اسے بیٹی کی یاد دلاتی، کھلونوں کا ڈبہ، کتابیں اور وہ کپڑے جو اب کبھی استعمال نہ ہو سکے۔ ایک دن اس کی سہیلی نے آ کر کہا، سونیا بہن، تم نے بہادری دکھائی، تم نے مجرم کو سزا دلوائی، اب دل کو تسلی دینی چاہیے۔ سونیا نے نم آنکھوں سے کہا، تسلی؟ کیا ماں کو کبھی تسلی مل سکتی ہے؟ اگر میں نے بر وقت بیٹی کی بات سمجھ لی ہوتی، اگر اس پر بھروسہ کیا ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس نے ایک عہد کیا، میں اپنی بیٹی کے قاتل کو انجام تک پہنچا چکی ہوں، اب باقی بیٹیوں کے لیے بھی آواز بلند کروں گی، کوئی اور ماں میری طرح نہ جلے۔ وقت گزرتا گیا مگر بیٹی کی یادیں مٹ نہ سکیں۔ ہر رات سونیا بیٹی کی تصویر کے سامنے بیٹھتی اور کہتی، بیٹی، میں نے تیرا انصاف حاصل کر لیا، لیکن یہ خلش ہمیشہ رہے گی کہ میں وقت پر تمہارا درد نہ سمجھ سکی۔ محلے کے لوگ اب اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے،
یہ وہ ماں ہے جس نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے لڑائی لڑی، لیکن سونیا کے دل میں سکون نہیں آیا۔ وہ جانتی تھی کہ انصاف مل جانے کے باوجود بیٹی کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ گئی، لیکن سونیا کی دنیا وہیں ٹھہر گئی جہاں بیٹی کی ہنسی قید ہو گئی تھی، جہاں ایک باپ حیوان بن گیا اور ایک ماں اپنی بے بسی کے ساتھ زندہ رہ گئی۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ خاموشی ظلم کو بڑھاتی ہے، اس لیے سچائی چھپانا سب سے بڑا جرم ہے۔ ماں باپ کا اصل فرض اولاد کی حفاظت ہے، اور جو اس رشتے کو توڑ دے وہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔